مسبب الاسباب۔ علی ابن حرب کہتے ہیں کہ میں ضروریات زندگی خریدنے کے لیے اپنے وطن موصل سے سامرا جانے کے لیے نکلا۔ دجلہ میں چند کشتیاں موصل سے سامرا تک چلتی تھیں اور اجرت پر سواریوں کو اور ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی تھیں۔ میں بھی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی ہمیں لے کر سامرا کی طرف چل پڑی اور دریائے دجلہ کی مسافت طے کرنے لگی۔ کشتی میں لدے ہوئے ساز و سامان کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں پر مشتمل جماعت تھی۔ دن بڑا لطف تھا اور بادل کو دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریائے دجلہ بالکل پرسکون تھا۔ کشتی بان بڑی مستی میں خوبصورت گانے جھوم جھوم کر گائے جا رہا تھا اور کشتی بڑے سکون سے سطح آب پر تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن میں دجلہ کے دونوں جانب کے حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ پانی میں ایک بڑی سی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر آ پڑی۔ میں نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ مبادا وہ دوبارہ دریا میں چھلانگ نہ لگا دے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو میں دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ گئی اور وہ نیند کی غنودگی سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے مچھلی دیکھی تو ایک آدمی کہنے لگا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس لیے کہ ہم کیوں نہ آگے ساحل پر اتریں اور اسے بھون کر کھائیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سبھی کو کفایت کر جائے گی۔ ہمیں اس کی رائے بھلی لگی۔ کشتی بان نے بھی اس سے موافقت کی اور کشتی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ ہم لوگ ساحل پر اترے اور گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھی کر کے مچھلی بھونیں۔ جو ہی ہم گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے، ایک خوفناک منظر نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک مقتول زمین پر ڈھیر تھا۔ اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا تھا۔ پاس ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کی مشقیں کس دی گئی تھیں اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ بولنے اور چیخنے چلانے سے عاجز تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہمارے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ ہم جلدی سے آگے بڑھے اور اس آدمی کی رسی کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ حد درجہ خوفزدہ اور ناامیدی کی کیفیت میں تھا۔ اس پھندے سے آزادی کے بعد وہ گویا ہوا، مہربانی کر کے پہلے مجھے کچھ پانی پلاؤ۔ ہم نے اسے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تو خود ہی بیان کرنے لگا، میں اور یہ مقتول دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ موصل سے بغداد کی طرف باغرض تجارت جا رہا تھا۔ یہ مقتول بھانپ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار محبت کا اظہار کرنے لگا اور میرے قریب قریب رہنے لگا۔ بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا۔ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا۔ قافلہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھا، لیکن تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے اس ساحل پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصے میں قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں سویا ہوا رہ گیا، اس لیے مجھے قافلے کی روانگی کی خبر نہ ہو سکی۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس مقتول نے میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا، جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میں چیخ پکار نہ کر سکوں۔ اس نے میرے پاس جو کچھ مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر پٹک دیا۔ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو بعد میں تو مجھ سے مل کر مجھے ذلیل کر سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ اس مقتول کے کمر بند سے بندھی ہوئی ایک تیز چھری تھی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی، جو لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے کمر بند سے چھری کھینچی، لیکن چھری اس میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے نکل نہیں رہی تھی۔ اس نے چھری نکالنے کی بڑی کوشش کی۔ جب ناکام ہو گیا تو اس نے پوری طاقت لگائی اور چھری کو کمر بند سے کھینچنے کی کوشش کی۔
اس کی دھار اوپر کی جانب تھی۔ چھری زور سے نکلی اور جا کر اس کی گردن میں گھس گئی اور چمڑے کے ساتھ گوشت کو چیرتے ہوئے شارک کا بھی کام تمام کر دیا۔ شارک کٹتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور جب طاقت نے جواب دے دیا تو یہ مردہ حالت میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ مجرم میری آنکھوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ ہم جس جگہ ہیں بہت ہی کم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا، کون مجھے اس آفت سے نجات دلائے گا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے پاس کسی کو بھیج دے جو تیرے اس آفت رسیدہ بندے کو اس پھندے سے نجات دلائے۔ میں برابر یہی دعا کرتا رہا۔ میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری طرف بھیجا اور تم نے میری جان بچائی۔ ذرا تم لوگ مجھے بتلانا کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے تم لوگ اس بے آباد جگہ آنے پر مجبور ہوئے۔ قافلے والوں نے اسے بتلایا، تمہارے پاس آنے کی جو چیز محرک بنی وہ ایک مچھلی ہے جو ہمارے کشتی میں سمندر سے اچھل کر آ پڑی۔ ہم لوگ اس مچھلی کو بھوننے کے لیے اس جگہ آ پہنچے۔ مظلوم نے قافلے والوں کی گفتگو سن کر بڑا تعجب کیا اور کہنے لگا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو تمہاری کشتی میں بھیجا تھا تاکہ تم اس سنسان جگہ آؤ اور مجھے اس آفت سے بچاؤ۔ میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم مجھے اس قریبی شہر میں لے چلو۔ مچھلی کو بھون کر کھانے کی بات قافلے والوں کے ذہن میں یکسر نکل ہی گئی تھی، اور پھر جب وہ لوگ مظلوم کو اس کی مال سمیت لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی سے کود کر سمندر میں جا چکی ہے۔ قافلے والوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو کشتی کے اندر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس مظلوم کی جان بچانے کا سبب بنے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا۔ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔